ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے فدق کے معاملے میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ تو وہ ہیں جنہوں نے حضور کا دل ساری زندگی نہیں دکھایا۔ انہوں نے غار کے اندر اپنی ایڑی پہ سانپ کا ڈسنا برداشت کر لیا اور نبی کو نہیں جگایا۔ وہ نبی کے بیٹی جو فاطمہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا دل ہے، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، اس کو کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ جو نبی کو تکلیف نہ دے اس کی بیٹی کو کیسے تکلیف دے سکتا ہے؟ لیکن جب ہماری مسلک کی بنیاد ہو ہی سیاست اور ہماری مسلک کی بنیاد کرسی ہو کہ اس کو کرسی ملنی چاہیے تھی، اس کو نہیں ملی، اور جب ہم نے ہمارے سارا ڈھانچہ ہی سیاست پہ ہو تو پھر ہمیں سیاست میں تو بات سمجھ نہیں آتی، وہ تو پٹی بندھ جاتی ہے۔ ایک پنجابی کے شاعر نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ صفائی پیش کرتے ہوئے کیا خوب جملہ فرمایا، صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دیو، 23 سال حضور کے ساتھ رہے ہیں، ایک دفعہ صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دیو، یہ فرق اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہوئے ثبوت دیو۔ ارے تم فدق کی بات کرتے ہو، فدق دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہوئے ثبوت دیو، رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو اے گل منا نہیں سکدا، نبی دے نا تو جو گھر لٹائے وہ باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا۔ میں دلائل نہیں دے رہا، میں عقلاً یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اہل بیت کو باغ نہیں ملا، لیکن جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود اہل بیت میں سے تھے، جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے فدق کے باغ کے ساتھ کیا کیا؟ 4 سال علی رضی اللہ عنہ کی کم و بیش ان کی خلافت کا دورانیہ ہے، 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دورانیہ ہے۔ کیا انہوں نے فدق کا باغ جو تھا وہ اہل بیت کو دیا؟ اگر یہ الزام ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ ہے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ الزام برائے الزام ہے، تو یہی کام تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کیا ہے، پھر کیا ان پر بھی فتویٰ لگاؤ گے؟ اس لیے صدیق اکبر کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے زیادتی کی ہے، یہ ظلم ہے۔ کسی صحابی نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا رحماء بینہم اشداء علی الکفار، یہ نبی کے صحابہ جو ہیں، یہ مرد ہوں یا عورت، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا بڑا خیال کرنے والے، اور حضور کے گھر کو تو اپنے سروں پہ رکھتے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے سر کا تاج سمجھتے تھے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا انتہائی نا انصافی ہے، اور یہ سیاست کا مسئلہ ہو سکتا ہے، دین کا مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ